میں دو روایات یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ تمام کے تمام کی توجہ کے لیے. یہ کیوں اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی؟ ایک روایت ہے تفسیر فرات کوفی میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام. میرا کوئی بھائی یہ تعجب نہ کرے کہ بھئی یہ ایک سورہ کے اتنے معانی کیسے ہو سکتے ہیں. کوئی یہ تعجب نہ کرے، میرے شیعہ سنی بھائی کوئی بھی یہ تعجب نہ کرے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں للقرآن ظہر و بطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ ظاہر ایک ہے اور باطن 70 ہے. کا دنیا محنت کرتی ہے تو ایک ظاہر پہ پہنچتی ہے، ہم آل محمد کے پاس ظاہر کے ساتھ ساتھ 70 کے 70 باطن ہیں. ہمارے پاس سارے باطن ہیں. تو عزیزان گرامی کبھی تعجب نہ کریں کہ بھئی اگر اس آیت کا یہ معنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی گہرائیوں کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا. سننا چاہ رہے ہیں حضرات؟ اب وہ چھٹے امام کی جو روایت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سورہ قدر سے متعلق، میں نے کہا تھا صرف بی بی کی شان میں جو آیات ہیں آل محمد کی تفسیر کو پیش کر رہا. دنیا مفسر بنی ہے آل محمد کی تفسیر کو پڑھ کے. میں امام صادق علیہ السلام کی جو استاد ہیں تمام کے تمام فقہا کے اسلام میں، جو بھی آج شیعہ سنی جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب صادق علیہ محمد کے شاگرد ہیں. کچھ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، کچھ شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں امام کے مستقیماً شاگرد ہیں، چھٹے امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ 2 سال پڑھے ہیں صادق علیہ محمد کے پاس، امام مالک 7 سال پڑھے، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو آج جتنا بھی اسلام چل رہا ہے جو سارے علوم ہیں وہ آل محمد کے صدقے میں چل رہے ہیں. تو اب تفسیر فرات کوفی سے جو روایت پیش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کی عقیدت و محبتوں کی نظر جہاں تک طاقت ہے میں پیش کر رہا ہوں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب حضرات اس کو غور سے سنیں گے. تو اب امام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن، سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک رات، یہ شب قدر جو ہے نا، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیر من الف شہر، ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو 80-83 سال سے زیادہ بنتے ہیں 1000 مہینے. عزیزان گرامی اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام نے تفسیر فرات کوفی میں فرمایا کہ اللیلہ فاطمہ، یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمۃ الزہرا ہے. من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے بھی میری دادی زہرا کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے معرفت حاصل کر لی تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو. مولا یہ آپ نے فرمایا جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. کیوں جناب سیدہ کی اتنی کیوں معرفت ضروری ہے، کیوں ان کا اتنا مقام ہے؟ بھئی لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا ہے جس کے متعلق امیر المومنین نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے. جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سارے مجمع کی توجہ ہو، جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق ملے، جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق آئے ہوں، وہ دنیا کیسے سمجھ سکتی ہیں جناب سیدہ کون ہے؟